حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں، کبھی فرمائش ہی نہیں کی۔ ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگیں، میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اور عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کرنا۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا، اگر ایک میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے، ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو۔ مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا ایک انار خریدا بازار سے، 1 دینار تھا میری جیب میں، انار خرید کے جب واپس پلٹا نا تو کہتے ایک بوڑھا شخص، ہونٹوں پہ کمزوری، آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا، لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس بھی وہ 1 ہی دینار تھا جس کا انار آ گیا۔ کہتے میں نے اسی وقت وہ انار نکالا، اس شخص کے ہاتھ میں رکھا، بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، صبر والے معبود کی صبر والی بیٹی، کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی علی پیسے اللہ کے راستے میں دے آئے ہو، خیرات کر رہے ہو؟ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا فاطمہ تجھے؟ کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے، آپ نے خرید بھی لیا تھا، اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا، علی آ جا، مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے راستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا، کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے۔ مولا علی کہتے صبر کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی، ایتن اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے، انہوں نے نا 9 انار مجھے دیے، کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں، یہ 9 انار ہیں نبی پاک نے بھیجے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں، ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں، دائیں بائیں دیکھ لے، کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں، فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو 10 ہوتے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا۔ فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے، اللہ رسول نے بھیجا، اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے، میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ 9 ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10واں بھی نکالا، کہا علی تیرے 10 ہی تھے، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، 10 ہی تھے تیرے، یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی، یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی۔ جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کہ یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے، میں لے کے اٹھوں گا، تو مجھے دے گا، پر میں جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا۔ کمزور سا مسلمان، لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں، اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لے، یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا، وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کو پسند کرتا ہے، پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ سوچ کو مسلمان کرو، اپنی زبان کو مسلمان کرو، اپنے کان کو مسلمان کرو، اپنی نظر کو مسلمان کرو، اپنی روح کو مسلمان کرو۔ 24 سال کی بیٹی کا اگر 4 سال کا بیٹا انتقال کر گیا، کسی نے جا کے کہا کہ بڑا ہی افسوس ہوا ہے تیرے بچے کا، تو ایمان نے اسے کتنا مضبوط کر دیا ہے، وہ کہتی ہے نہیں اللہ کی فصل ہے، پکی کاٹ لے تب بھی ٹھیک ہے، کچی کاٹ لے تب بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نظریہ ہے اس نے اسے جوان کر دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے، توانا کر دیا، اس نے اس کے اندر ایک تبدیلی، اسلام سوچ کی تبدیلی کا نام ہے۔ اگر نظر بھی میلی رہے، زبان بھی گالی سے غیبت سے بھرپور رہے، دلوں میں حسد رہے، کینہ رہے، عداوت رہے، تو پھر من کے میلے اگر تن اجلا کر بھی لے تو لوگوں کی نظر میں تو شاید وہ بن سنور جائیں، لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا رب تو جب بھی دیکھتا ہے تیرا دل ہی دیکھتا ہے۔ ہم نہ
ہم اپنے بوسیدہ جسموں پر رنگین کپڑے پہن کے نا مرے ہوئے من کا تن اجالا کر کے لوگوں کے سامنے آتے، دیکھ لو میں کتنا نیک پرہیزگار ہوں۔ او بھائی، نیکی اور پرہیزگاری کا تعلق دنیا داروں کے ساتھ نہیں ہے، نیکی اور پرہیزگاری کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ۔ تو بتا تیرا رب رسول کے ساتھ وہ رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ مبارکہ تھا، تو ایک یہودی اور مسلمان کا دوستانہ تھا۔ تو وہ یہودی سے وہ مسلمان دوست روز کہتا تو مسلمان ہو جا، وہ ٹال دیتا، کہتا چل یار ٹھیک ہے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی، جس طرح انسان ٹال مٹول کرتا ہے نا اپنے جملوں میں، وہ ٹالتا۔ وہ کہتا نہیں یار تو مسلمان ہو جا، تو میرے دین میں آ جا، میرا دوستانہ بھی ہے، پیار بھی ہے، تعلق بھی ہے، میں چاہتا ہوں مذہب بھی ایک ہو جائے، عقیدہ اور نظریہ بھی، تو مسلمان ہو جا۔ جب اس نے کئی دنوں اصرار کیا اور بات کو نہ چھوڑا تو یہودی بول پڑا، کہنے لگا یار میں نے 2 اسلام دیکھے ہیں، بتا کون سا اختیار کروں؟ 2 اسلام دیکھے، کہا 2 اسلام کون سے؟ کہنے لگا ایک اسلام وہ ہے جس پہ تو عمل کرتا ہے، اور ایک اسلام وہ ہے جس پہ حضرت بایزید بستامی عمل کرتے ہیں۔ میں نے 2 اسلام دیکھے، ایک میں نے تجھے دیکھا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں تو معاذ اللہ تو بھی میرے ساتھ پیتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے۔ اگر میں جوا کھانے جاتا ہوں تو بھی میرے ساتھ جاتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں تو 10 مجھ سے بڑھ کے بولتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے۔ اگر میں چوک میں کھڑے ہو کر معاذ اللہ بہن بیٹی بہو پہ گندی نظر ڈال رہا ہوتا ہوں تو بھی ڈال رہا ہوتا ہے، حالانکہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو مسلمان ہے۔ ہم دونوں پارٹنر ہیں، بزنس کرتے، جہاں سے حرام کمائی میں کھاتا ہوں تو بھی وہیں سے کھاتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے۔ کہنے لگا ایک اسلام تیرا ہے اور ایک اسلام حضرت بایزید بستامی کا ہے، اس کی میں نے نظر کو بھی پاک دیکھا ہے، جسم کو بھی پاک دیکھا ہے، روح کو بھی پاک دیکھا ہے۔ مسلمان جائیں تو ان کو بھی اس کے پاس سکون ملتا ہے، بے ایمان چلے جائیں تو اللہ دولت ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اسلام تیرا ہے، ایک اسلام حضرت بایزید کا ہے، تو بتا کون سا دین قبول کروں؟ اگر تو تیرے والا اسلام ہے تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کلمہ ہی ایک پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تو سارے کام وہی ہیں جو یہودیوں والے، عیسائیوں والے، کافروں والے۔ تو ٹھیک ہے پڑھا دے، پڑھ لیتا ہوں، ایک کلمے کا فرق ہے۔ اور اگر اسلام وہ ہے جو حضرت بایزید کا ہے تو پھر تو نہ میرے ساتھ گفتگو کر، پر حضرت بایزید کو کہے مجھے آ کے کہے، اس لیے کہ اگر اسلام وہ ہے جس کی حضرت بایزید جس پر عمل کرتے ہیں تو میں کل بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں، میں آج بھی کلمہ پڑھنے کو تیار۔ مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم بڑے تگڑے مسلمان ہیں، تگڑے، لیکن حال یہ ہے کہ رمضان میں جب سموسے بکتے ہیں نا، جو رمضان میں بھی سموسے بکتے ہیں، جس نے روزے رکھا ہوا ہے دکاندار نے، وہ بھی گندے تیل میں سموسے نکال رہا، گندے تیل۔ رمضان مبارک میں بھی جو پکوڑے بیچ رہا ہے نا، تو اس نے وہ والا بیسن خریدا ہے جو سب سے سستا ملتا ہے۔ اے مسلمان، یہ نہیں سب اس کو کوئی بندہ کہہ دے تو مسلمان نہیں، تو گریبان سے پکڑ لے گا، گرا لے گا۔ جو چوک میں کھڑا ہے نا، چوک میں بچیوں کے اسکول سے چھٹی ہوئی ہے، کالج سے چھٹی ہوئی ہے، تو جو چوک میں کھڑا ہے، اگر آپ اسے بے ایمان کہیں گے تو وہ آپ کو لٹا کے ڈنڈوں سے مارے گا، حالانکہ کھڑا چوک میں ہے، تار رہا ہے مسلمانوں کی بہو بیٹی کو، پر آپ بات کریں وہ کہے گا سب سے بڑا مسلمان میں ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے حکمران کہتے مولانا آپ ہم پہ فتویٰ دیتے، ایک بولتا ہے کہتا ہے میرے گھر میں تو خانہ کعبے کا غلاف پڑا ہوا ہے، ایک کہتا ہے میرے پاس تو مسجد نبوی شریف میں جو صفائی ہوئی تو وہاں سے انہوں نے جو ریاض الجنہ کا قلین اٹھایا وہ میرے پاس پڑا ہے۔ ایک پاکستان کا صدر ایسا بھی گزرا ہے، کہتا ہے مجھ سے زیادہ نیک کون ہوگا، میں تو 6 دفعہ کعبے کے اندر گیا ہوں۔ یہ اعلان کرتے ہیں۔ او خدا کے بندے، کعبے کا غلاف پاس ہونا اگر ایمان کی علامت ہوتی تو کعبہ تو سارے کا سارا ابو جال کے پاس تھا۔ اگر مسجد نبوی کا قلین پاس ہونا علامت ایمان ہے تو عبداللہ بن ابی سلول جو منافقوں کا سردار تھا وہ تو 5 نمازیں نبی پاک کے پیچھے پڑھتا تھا، تو رہتا ہی ریاض الجنہ میں تھا۔ اور اگر
خانہ کعبہ کے اندر جانا ایمان کی علامت ہے، تو 360 بت تو بڑا زمانہ رہے ہی اندر ہیں، باہر آئے ہی نہیں۔ تو کس قسم کا فلسفہ ہے ہمارا؟ ہم کس قسم کا انداز رکھتے ہیں؟ بھئی اسلام یہ ہے کہ تیرے اندر تبدیلی آئے، اسلام یہ ہے کہ تو کسی کو حقیر نہ جانے، اسلام یہ ہے کہ پھر صہیب اور بلال اور عمر ایک صف میں کھڑے نظر آئیں، اسلام یہ ہے کہ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالا رنگ، موٹے ہونٹ، چپٹی ناک، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا خاندان نہیں، بڑی برادری نہیں، پڑھے لکھے نہیں، لیکن پھر اسلام اس کا نام ہے کہ نبی پاک کی وہ غلامی کرے، اور حضور ان سے کہہ دے کہ جاؤ فلانے سردار سے کہہ دو جا کے کہ میں تیری بیٹی کا نکاح اپنے اس کالے رنگ کے غلام سے کرنا چاہتا ہوں، تو وہ غلام جا کے پیغام دے، تو باپ اور ماں تو مہلت مانگے سوچنے کی اور کہیں شام کو بتائیں گے، اور بیٹی بول کے کہیں نہیں یہ کفر کا دور نہیں، یہ اسلام کا دور ہے، سوچیں بدل گئی ہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چودھری نہیں، کوئی کمی نہیں، سارے ایک ہیں، اور بیٹی بول کے کہے ابا جی میری فکر نہ کرو۔ اگر نبی پاک نے کالے رنگ کے حبشی غلام کا رشتہ بھیجا ہے تو آپ مجھ پر زیادہ مہربان نہیں، میرا رسول مجھ پر زیادہ مہربان ہے، آپ مجھے بھیجیں، میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گی، مجھے امید ہے رب رسول مجھے ضائع نہیں کر۔ پھر سوچیں بدل جائیں۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں وضو کراتا تھا رات کا، میرے نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہ میرے پاس حسن ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کوئی کاروبار ہے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، میں نے یار مناؤن دا ٹانگ بھی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرا دن آیا تو میں وضو کرانے پہنچا تو نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کون رشتہ دے گا؟ وہی 3 باتیں دہرائیں، نہ پیسے ہیں، نہ حسن ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ مکان ہے۔ فرمایا حضور نے تیسرے دن پھر کہا، جب دوسرا دن ہوا نا تو حضور نے کہا، حضور خاموش ہوئے میرے جواب پر۔ میں نے کہا یار کتنا بیوقوف ہوں، حضور روز پوچھتے ہیں اور میں جواب ہی نہیں دیتا۔ کہتے ہیں تیسرے دن میں نے ارادہ کیا آج نبی پاک پوچھیں گے تو میں کہوں گا حضور جیسے دل کرتا ویسے ہی کرا دیں۔ کہتے ہیں تیسرے دن میں گیا، سارا وضو کرا لیا، پر نبی پاک نے پوچھا ہی نہیں۔ میں ارادہ کر کے گیا تھا کہ آج پوچھیں گے تو بتا دوں گا، حضور نے پوچھا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں وضو مکمل ہو گیا، میں دروازے تک چلا گیا تو مصطفیٰ نے آواز دی، فرمایا واپس پلٹنا۔ میں پلٹا تو حضور نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں کھل کے مسکرایا، میں نے کہا محبوب تیرے کرم پہ قربان جاؤں، کیا انداز محبت ہے، حضور مہربانی کریں کرا دیں۔ فرمایا فلاں سردار کے پاس جا، ایک وضو کراتے ہیں، اور اعزاز حضور نے کتنا دیا، جا سردار کے پاس اور اسے جا کے کہہ کہ اللہ کے رسول فرماتے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے۔ فرماتے میں گیا، ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی، وہ کہنے لگا میں شام کو خود نبی پاک کی بارگاہ میں آؤں گا۔ کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بچی پردے کی اوٹ سے بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا، ابا جی آپ کو میری فکر ہے، اماں جی میری فکر ہے، میری فکر نہ کریں، اور یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے، یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے، آپ مجھے حوالے کریں نبی پاک کے، حضور کے حوالے کریں، اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں حضور نے میری شادی کا بندوبست کیا۔ حضرت بریدہ اسلمی سے کہا کہ تو اس کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لا۔ حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تو اس کے لیے ایک کمرے کا اجرے کا بندوبست کر۔ حضرت عثمان غنی سے کہا تو نے ولیمہ کرانا اس کا۔ فرمایا میں تو تھوڑی نوکری کرتا تھا، مصطفیٰ نے ساری زندگی کا ہی بندوبست فرما دیا۔ یہ مزدور کے ساتھ حضور کا انداز۔ پہلے میں نے شروع میں کہا کہ مزدور اس بات کو سمجھتا ہی نہیں کہ اس کا مقام کتنا، وہ اس بات کو جانتا ہی نہیں اللہ نے اسے اعزاز کتنا دیا ہے۔ ملت کا جوان سب سے پہلے تو کبھی کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھے، اور یہ بات یاد رکھ لیں، درجنوں بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں ایک موٹی بات بیان کر رہا ہوں، توجہ ہے میری بات پر؟ جس کی توجہ دوسروں کی جیب پہ ہوتی ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ کاہل لوگ جو زندگی میں صرف ہاتھ پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے دامن میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا، ان کے حصے میں سوائے بدنامی کے کچھ نہیں آتا۔
اور جو اپنی بازو کی قوت کے زور پر، اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کل فقہ ہے زندگی، اپنے لیے خود جینا سیکھے، ملت کے لیے کچھ کرنا سیکھے، اپنی زندگی میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھے، راضی ہونا سیکھے۔ رب کریم کے فیصلوں پہ راضی ہونے کی عادت بنے گی تو ایمان مضبوط ہوگا، توکل مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوگا، حضور کی غلامی میں پختگی آئے گی، شب و روز سکون کے ساتھ گزریں گے، زندگی اطمینان والی ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو رزق کی نظر سے دیکھیں گے، شرط یہ ہے کہ یہ ارادہ کر لیں، یہ ذہن بنا لے کہ جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے عطا فرما دیا، اور جو اللہ نے مجھے نہیں نہ دیا وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا۔ تو جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا، پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی، پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر دو، پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے، میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، میں نے اس کے مطابق چلنا۔ بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا، جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں۔ بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی، سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی، انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہے، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے۔ ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے، راضی بالرضا رہے۔ اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر، اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے، مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کرے کہ تو راضی ہو جائے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کی وہ تکلیفیں، صبر نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی سی ہے، بے قراری سی ہے، معاشرے میں ایک عجیب سی ہلچل ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے نا وہ بڑا سکھی ہے،
اور میں بڑی تکلیف دی. میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں کو، میں کہتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جو سب سے اچھے ماں باپ تھے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمائے. اللہ کی رضا پہ راضی رہے، مالک کے فیصلوں میں اپنے دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ کرے، اپنی زندگی اللہ کے فیصلوں. دیکھیں نا، جو ماں باپ اللہ نے بڑے اچھے سمجھے وہ ہمارے لیے پسند کی، وہ اللہ نے ہمارے لیے جو اس نے ہمارے حق میں بڑے، جو بہن بھائی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو بہن بھائی اس نے ہمارے حق میں بڑے اچھے سمجھے وہی بہن بھائی اس نے ہمیں عطا کیے. جس بیوی کو اس نے ہمارے گھر کے گلشن میں بہتر سمجھا اس کو لا کے اس نے ہمارے آنگن میں بٹھایا، اور جو اولاد اس نے ہمارے لیے باعث افتخار سمجھی وہ اولاد اس نے ہمیں عطا فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، پر کسی جگہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ مالک یہ کافر کیوں ہوا. اللہ کے قبضے میں ہے نا دل، پھیر سکتا ہے نا، مقلب القلوب ہے. لیکن حضرت نوح نے دعا اللہ کی رضا پر راضی رہے، اپنا مزاج بدلے، تاکہ معاشرے میں یہ جو گھٹن ہے، یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو چھینا چھانی ہے، یہ جو ایک دوسرے پر لوگوں کی نظریں ترشی ہیں، یہ ختم ہو. سمجھو کہ میرے حق میں جو بہتر تھا مالک نے وہ چیز مجھے عطا کر. حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ اپنے دل کو جب پوچھتے ہو، دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے. تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا. ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں، نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں، روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان، جھوٹ صبح سے شام تک. کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی، سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں. بددیانتی، دھوکہ، فریب، فرار، لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی، سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں. جرم سارے پائے جاتے ہیں. دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر کسی دیکھیں نا، اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو. تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں. ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر. اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو، میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی. پھر واقعی اللہ نے تمہیں دولت ہے، اگر تم اپنے رب پر راضی ہو، اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا ہے، اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی، اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو، نہ بغض میں، نہ کینے میں، نہ تکبر میں، نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے. وہ جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے. پل صراط سے گزرے؟ کہیں گے خبر ہی نہیں پل صراط کہاں ہے. تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے دو باتیں تھی. ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے، رب کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے. اللہ کے ہر فیصلے پہ، تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پھر اسے پل صراط کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے، اپنے مالک کے فیصلوں پر جھکا دے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی، پھر زمانے کے بعد دی، پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ وادی غیر ذی زرع ان میں چھوڑ کے آؤ.
سخت گرمیاں ہو جائے تو لوگ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ. اور بچہ، ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے، اور ایک بندہ بڑی دعاؤں، التجاؤں، خواہشات کے بعد لیتا ہے، اس کی قدر و منزلت. وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا، کا چھوڑ آؤ، کوئی کھانا نہیں، پانی نہیں، دانا نہیں، حضرت ابراہیم چھوڑ آئے. 13 سال اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی، اور جب اجازت ملی تو کہا اب چھری اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو. آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ اتنی تسلیم و رضا، ہر فیصلے پہ راضی ہونا، ہر فیصلے پہ. یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 2 منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ واہ ویلا کرتے، شور بچاتے، کفر بولتے. ہر آدمی آپ اس کو ٹٹول کے دیکھیں تو کہتا ہے سب سے تکلیف میں ہی ہوں. کس سولی پہ لٹکے ہوئے ہم؟ آخر کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو صرف ہمارے پاس ہی آ گیا؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑنا، سب سے زیادہ غمگین میں ہی ہوں. بھائی بتا تو صحیح نا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مالک نے تجھے عطا نہیں فرمائی؟ لیکن ہماری آزمائشیں ہیں، ہمارے جملے ہیں، ہماری گفتگو ہے کہ ان سے شکوہ چھلکتا، ان سے شکایتیں پھوٹ پھوٹ کے نیچے گرتی ہیں. ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے. ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے. اس لیے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے. آج ہر بات پر شکایت ہے، ہر بات پر لوگ شکوہ کرتے ہیں، اور ہر بات پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے نافرمان بنتے ہیں. اور پھر سوال کیا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو. اور اللہ کیا فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نا طبقہ صوفیاء میں ایک بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں، علیحدہ ایک مقام ہے. اور ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف مرد کے لیے خاص نہیں. اگر عورت بھی توجہ کرے تو اللہ اسے بھی خزانے کھول کے عطا فرماتا ہے، اسے بھی اللہ خزانے کھول. حضرت رابعہ بصری اکثر نہ اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتی تھی، بیٹھتی پردے کے اندر تھی لیکن بیٹھا کرتے. جو لوگ اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ گہرا معاملہ ہوتا ہے. کسی جگہ سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کو فوری طور پر طبیعت اور نفس قبول نہیں کرتا، لیکن جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، سالکین طریقت، معرفت کے رستے کے مسافر، وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں تو انہیں جو بندہ بھی منزل کا رستہ بتاتا ہے وہ اس کی بات غور سے سنتے ہیں، اعتراضات نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے، بن کے نہیں بیٹھ جاتے. ہمارے زمانے میں مسافر نہیں ہے طریقت کے، ہمارے زمانے میں یہاں مرید کامل ہے، یہاں پھر پیر ہیں جو مطلق العنان ہے، جن کے سامنے جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی اور کی بھی سنے، ممکن نہیں. حضرت رابعہ بصری بیٹھی تھی. حضرت سفیان ثوری بہت بڑا نام ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جایا کرتے تھے تو اولیاء اللہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے. بغداد میں اتنا بڑا درجہ تھا ان کا. حضرت جعفر بن سلیمان بھی بیٹھے تھے، سفیان ثوری بھی بیٹھے. تو حضرت سفیان ثوری دعا مانگنے لگے، جناب رابعہ بصری پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، دعا مانگنے لگے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے. دیر تک دعا مانگتے رہے تو بی بی صاحبہ، مائی صاحبہ اندر سے بول پڑی ناراض ہو کے، کہنے لگی بس کر سفیان، کیا دعا مانگ رہا ہے تو، کب سے میں سن رہی ہوں، بس کر. کیا ہوا، تو کیوں ناراض ہوتی ہے؟ فرمانے لگی سفیان تو نے ایک بار بھی کہا میں نے برداشت کیا، دوسری بار بھی کہا، بتائیے دعا ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. اس دعا پہ ناراض ہوگی مائی صاحبہ. کہنے لگی تو نے ایک بار بھی مانگی تو میں چپ رہی، دوسری بار بھی مانگی تو اب تو چپ ہی نہیں کر رہا، بس کر. تو حضرت سفیان کہنے لگے چل میری اصلاح کر دے. تو مائی صاحبہ کہنے لگی تو یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ پہلے اپنے نفس پر نظر ڈالنا، تو راضی ہے؟ روز نہیں مانتا کہ 2 کروڑ چاہیے، 6 کروڑ چاہیے انسان کا نفس، روز نہیں کہتا
بڑی گاڑی چاہیے، روز نہیں کہتا میرے بھی ٹھاٹ بات ہو، میں بھی بڑی گاڑی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ہاتھ لہرا کے لیڈر بنوں، روز نہیں کہتا میرا بھی بڑا نام ہو۔ پہلے بتا نا تو راضی ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے جب بات سنی تو جھگڑا نہیں کیا، بلکہ اللہ اکبر کہا، چیخ مار کے رونے لگے، کہنے لگے رابعہ تو سچ کہتی ہے، ابھی تو میں اس منزل تک نہیں پہنچا کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے راضی کرنے چلا ہوں، تو سچ کہتی ہے۔ قریب ہی حضرت جعفر بن سلیمان بیٹھے تھے، وہ بی بی رابعہ کے پاس گئے، کہنے لگے مائی صاحبہ مجھے تو بتا دے آخر بندہ اللہ سے راضی ہوتا کب ہے، یہ منزل شروع کب ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگی اس وقت کہ بندے کا جو حال نعمت ملنے پہ ہوتا ہے نا، جب وہی حال اس کا مصیبت آنے پہ ہو تو پھر سمجھو وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، حضور خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو حضرت خباب عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، کافر اتنا ستا رہے ہیں، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہم سخت آزمائش میں، حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے ہمارے لیے؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تم سے پہلے لوگوں کا حال پتہ کیا تھا؟ یہ صحیح حدیث بخاری میں موجود ہے۔ فرمایا تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہیں گڑھے کے اندر رکھ کے ان کے جسم کو مٹی سے دبا کے پھر ان کے سروں پر آریاں رکھ کے چیر دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے ہٹا نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تم سے پہلے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ ان کے جسم لوہے کی کنگھیوں سے کریت دیے جاتے تھے، ان کا گوشت اتار دیا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے دین سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ یاری تیری سونے پر آزمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدہ ہی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اپنی زندگی میں تیار رہیں، ذہنی طور پر آزمائش کے لیے تیار رہیں، مزاج بنائیں۔ جب بندہ پہلے سے تیار ہوتا ہے نا، اس کا خیال ہوتا ہے کہ آزمائش آ گئی تو میں نے صبر کرنا ہے، پہلے سے اس کی تیاری ہوتی ہے، پھر وہ ذرا گھبراتا نہیں، پریشان نہیں۔ ہم تیار نہیں ہیں ذہنی طور پر، ہر بندے کو سکھ چاہیے، ہر بندے کو، بلکہ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں مرید ہو رہا ہوں تاکہ میری طرف تکلیف کوئی نہ آئے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، پہلے پیر سے پوچھ لو اسے کبھی آئی ہے کہ نہیں، اگر اسے آئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تمہیں بھی آ سکتی ہے۔ لوگ نماز اس لیے شروع کرتے، کہتے ہیں میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں صدقات بھی کرتا ہوں، کام میرا پھر نہیں چلتا۔ تو میں کہتا ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں، نمازی کے لیے تو آزمائش ہے، جتنا جتنا ایمان کامل اتنی اتنی آزمائش بھی زیادہ۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، ساری زندگی دیکھیں نا آپ آزمائشوں سے بھری۔ ادھر آ جائیں نا، جناب ایوب ہیں، کتنے بیمار ہو گئے، کتنے بیمار ہو گئے، 12 سال گزر گئے طبیعت خراب کو، 8 دن کے بخار میں لوگوں کے شکوے، 12 سال بیت گئے تو قبول محمد بخشا۔ بس عرض اتنی ہے کہ راضی رہن پیارے۔ آپ دیکھیں نا جناب یعقوب پیارے ہیں نا اللہ کے، لیکن آدھی زندگی روتے گزر گئی بیٹے کی یاد۔ جناب یوسف پیارے ہیں نا، سونا بنا کے نا، اور باپ کا لاڈلا بنا کے نا، محبت پوری کرا کے، پیار پورا۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ او میرے بیٹے بھائیوں سے بات نہ کرنا ورنہ وہ کچھ چال چلیں گے، شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اتنا دنیا میں پیارا بچہ اور اس وقت کوئی نہیں تھا جتنے جناب یوسف ہیں، پر یوسف کبھی بھائیوں کی مار کھائے، کبھی کنویں میں جائیں۔ کریم کا کرم ہے نا، کنویں میں پھینکے تو بچا لے، لیکن وہاں سے نکلے تو پھر وہ بکے، پھر کبھی یہاں بکے، کبھی مصر کے بازار میں بکے۔
او یار تو غور تو کر، وہی جناب یوسف اللہ کے پیغمبر پھر جیل جائے، ساری تکلیفیں سہ کے فرمایا لو یوسف اب میں تمہیں مصر کا بادشاہ بناتا ہوں۔ آپ جس کی بھی تاریخ ٹٹول کے لائیں گے نا وہ آزمائشوں والی والا نہ بولو وَلْنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کائنات میں سب سے زیادہ پیار اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ، لیکن دیکھ لو نا پیدائش سے پہلے ہی حضور کے والد چلے گئے، 4 سال یا 6 سال کی عمر میں والدہ گئیں، 8 سال کی عمر تھی محبوب کے دادا کا جنازہ اٹھا تو محبوب پیچھے پیچھے جنازے کے جا رہے۔ پھر وقت آیا جب تبلیغ دین کا، تو دنیا کا کون سا دکھ اور کون سی تکلیف اور کون سی اذیت ہے جو حضور کو نہیں دی گئی، لیکن کریم ہر وقت کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ ہر مقام پر کبھی بدر کبھی احد، اور ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی تکلیف، کبھی بیٹیوں کا دکھ، کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں منافقوں کی نازیبہ گفتگو، سارے دکھ محبوب کی حیات پاک میں رہے، کریم نے ان دکھوں کو برداشت کیا۔ ہم نہ قربانی دیے بغیر پاس ہونا چاہتے ہیں، ہم کوئی مشقت سہے بغیر نمبر لینا چاہتے ہیں، ہم کوئی کام کیے بغیر رتبہ پانا چاہتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں نا، یہ ممکن نہیں۔ آپ تاریخ پڑھے نا انبیاء کی، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی ہے، اور میں سورہ ہود دیکھتا ہوں تو میں وہ انداز دیکھتا ہوں جس طرح کفر ان سے بات کرتا تھا۔ بڑی جدوجہد کی حضرت نوح نے، لیکن پتہ ہے دکھ اس سے بڑا کیا دیکھا، اپنا بیٹا ہی کافر ہو گیا۔ مالک امتحان ڈالتا ہے تو بڑے بڑے، اور حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا، کہا مالک میرا بیٹا، فرمایا نہیں یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرے طریقے پر نہیں تو تیرا کیسے ہوگا؟ کسی کی نسل کے لانے کے لیے تو اس کے عقیدے پر ہونا ضروری ہے، تیرا نہیں۔ حضرت نوح نے مشقت دیکھی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم اللہ کے پیارے ہیں نا، لیکن زندگی پوری پڑھ کے دیکھ لو، ساری کی ساری مشقت مصائب سے بھری ہوئی، آزمائشوں سے لدی ہوئی۔ کبھی انہیں قوم آگ میں ڈالتی ہے، اور کبھی 86 سال عمر ہو گئی تو اولاد کوئی نہیں، اور دعا مانگ کے رب بیٹا وہ دیتا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے۔ اچھا پہلے دیا نہیں، اب دیا، فلما بالغا ماہ سعیا، اور جب وہ ذرا ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، ہر بندہ کہتا نہیں منون خیر ہے میرا پتر جوان ہو گیا ہے، جب وہ بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو فرمایا ذبح کرو، کرو نا ذبح۔ تھوڑی دیر کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اور بچے کو بخار چڑھ جائے تو نیند نہیں آتی، مائیں منتیں مانگتی پھرتی، روتے پھرتے باپ، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، فقط بیمار ہے، اور جسے یہ کہا جائے ذبح کر، جناب ابراہیم تیار ہو گئے اور بیٹے کو ذبح کر دیا، چھری چلا دی۔ وہ تو مالک نے کہا کہ ابراہیم تم پر سلام ہو، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضور کے دست مبارک کو چومنے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ جب آگے کیے تو تپش تھی، تیز بخار تھا نبی پاک کو۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے، یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز بخار؟ حضور فرمانے لگے ہم پر جو آزمائشیں آتی ہیں نا انبیاء پر، وہ عام لوگوں سے دگنا آتی ہے، یہ تو لاڈلے ہیں، یہ تو محبوب ہیں اللہ کے۔ فرمایا عام لوگوں سے دگنی آزمائش آتی ہے، لیکن فرمایا ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہمیں اجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے، ہمیں اجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے موقع اچھا تھا،
میں نے ایک سوال بھی کر دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے نا بھلا دنیا میں زیادہ آزمائشیں کن کو آتی ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے انبیاء کو آتی ہیں، نبیوں کو آتی۔ حضور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے آتی ہے۔ لوگ کیا سمجھیں گے امام حسن کی آزمائش کو؟ لوگ کیسے سمجھیں گے سیدنا امام حسین کی آزمائش؟ فرمایا جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے زیادہ آزمائش آتی ہے۔ تو حضور کے سب سے قریب تو امام حسن ہے نا، امام حسین ہے نا۔ تو کیا سمجھتا ہے قربت بس نسبت کے اظہار کا نام ہے اور بڑے لطف کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات بڑی مزے کی ہے، فرمایا پھر اللہ کے بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ فقر میں مبتلا کر دیتا ہے، فرمایا ان کے پاس صرف ایک چادر رہ جاتی ہے، اتنا فقر ان کے پاس آتا ہے۔ لیکن جو حدیث کے آخری لفظ ہے نا وہ وجد والے ہیں، وہ وجد والے ہیں، وہ سرور والے ہیں۔ ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میٹھا میٹھا کھا جاؤ اور ذرا کڑوا آ جائے تو سویرے بھی رو شام بھی رو، حال ہی کوئی نہیں، غریبی بڑی، پریشانی بڑی، حضرت صاحب گھر سے بیماری جاتی نہیں۔ اور جناب کیا بتائیں، بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کی بات سن کے لگتا ہے زندگی میں کبھی سوئے ہی نہیں، اتنے بڑے بڑے دکھ سناتے ہیں۔ او خدا کی رحمت کا بھی تو ذکر کرنا، خدا نے جو تیرے اوپر انعامات کیے ان کا بھی تو ذکر کرنا، ان کا تذکرہ ہی نہیں کرنا میرا بھائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں پر دکھ آتے ہیں پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے ان لفظوں پر۔ حضور فرمانے لگے وہ رب کی طرف سے آنے والے دکھ پر بھی اس طرح راضی ہوتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی راحت ملنے پر راضی ہوتا ہے، سکون والی چیز ملنے پر جس طرح تم راضی ہوتے ہو اس طرح وہ دکھوں پر بھی راضی ہوتے ہیں۔ دکھ قبول محمد بخشا، دکھ قبول محمد بخشا، پر ایک شرط لگائی چھوٹی سی میاں صاحب نے، انہوں نے کہا 100 دفعہ قبول ہے، دکھ 100 دفعہ قبول، دکھ قبول محمد بخشا پر راضی رہن پیارے۔ یہ شرط یہ ہے کہ تو راضی رہ، تو راضی رہ، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہ نا پیارے۔ اور حضرت سلطان صاحب کہنے لگے ایسا کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے اسی مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا، ہم نے تو پہلے سے ہی نتیجہ نکال دیا۔ تو سکون ڈھونڈنے نکلا ہے، تو چاہتا ہے زندگی میں آرام مل جائے۔ پھر آپ دیکھ لیں دور حضرت صدیق اکبر کا آیا تو حضرت ابوبکر صدیق اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، لیکن کوئی زندگی اس طرح کی تو نہیں کہ بڑے 2.25 سال بڑے آرام سے حکومت کی ہو۔ منکرین زکوٰۃ سے لڑنا پڑا حضرت ابوبکر صدیق کو، آزمائش تھی، لوگ منکر ہو گئے زکوٰۃ۔ حضرت صدیق اکبر لڑے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لشکر تیار کیے، بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، صبح دن راتیں جناب ابوبکر نے مشقت کر کے خلافت اسلامیہ کو مضبوط کیا۔ دور حضرت عمر کا آیا، ساری دنیا مدینہ منورہ میں اندر سے دروازے بند کر کے سخت گرمی میں سوتی ہے، اور جناب عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے فاروق اعظم کو 60 سال کی عمر میں دیکھا کہ مال غنیمت کے 2 اونٹ دوڑ گئے تو عمر بھاگے جا رہے ہیں، ان اونٹوں کو لے کے آ رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں جناب آپ آرام کرتے، ساری دنیا سو رہی ہے۔ فرمایا سویا کرتا تھا کبھی خلیفہ بننے سے پہلے۔ عمر کسی غلام کو کہہ دیتے تو چونکہ پیار تھا نا، یارانہ تھا نا، حضرت عثمان بڑی محبت سے کہتے ہیں امیر المومنین کسی غلام سے کہتے ہیں اگر مال غنیمت کے اونٹ چلے گئے تھے تو لے آتا، تو حضرت عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے یار یہ حضور کے دین کی امانت بڑی ذمہ داری،
لے آؤ سجنا اساں توڑ نبھائی، اساں جان بھی دتی تے رات دے رہے۔ یہ بڑی ڈیوٹی ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ میں کیسے غلام کو بھیج دیتا؟ مسلمانوں کا مال ہے، جب ڈیوٹی میری ہے تو کیسے کسی کو بھیجتا؟ یہ آزمائش ہے، یہ دکھ ہے۔ 22-24 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عثمان غنی، ان کا دور آ گیا۔ یعنی وہ شخص جس نے چڑھتی جوانی میں بھی نظریں جھکا کے رکھی ہے، اور جس شخص نے اپنا سارا مال دین پر قربان کر دیا، اس کے گھر کا گھیرا تنگ کر لیا گیا۔ بہت بڑی ذمہ داری حضرت عثمان پر آئی، پڑی۔ اور جناب عثمان غنی کا حال یہ ہے کہ 40 دن گزر گئے، جس شخص کے اپنے ذاتی مصارف لاکھوں کروڑوں میں لوگوں پر خرچ ہوتے ہیں، 40 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا، اسے ڈھب اور سلیقے سے روٹی پانی نہیں ملا، گھر میں قید ہیں۔ لوگوں نے کہا عثمان ہمیں اجازت دے دیں ہم لڑیں۔ کہنے لگے کیسے دے دوں؟ حضور کا مدینہ اور میری وجہ سے خون بہہ جائے، بس میرے اوپر آئی ہے تو میں نبھاؤں گا، یہ ذمہ داری ہے۔ کہا پھر عثمان خلافت؟ فرمایا یار یہ بھی میری مجبوری ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تھا عثمان اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے، دیکھنا اتارنا نہ، وہ قمیض نہ اتارنا کیسے چھوڑ دوں؟ حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے، جناب عمر بھی شہید ہو گئے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، وہ کیا 9-10 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ چلے، ہر غزوے میں، ہر میدان میں، ہر جہاد میں، ہر جگہ آگے آگے۔ ان لوگوں نے دین سے نفع نہیں لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تو کوفے کی جامع مسجد کے پاس کھڑے ہو کے کہتے تھے میری کوئی بندہ زیرہ خرید لے۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں میری طامت زیادہ پھٹ گئی ہے، اب تو پیوند لگنے کی جگہ بھی کوئی نہیں بچی، یہ زیادہ پھٹ گئی ہے، اگر مزید پیوند لگ سکتے ہوتے تو میں زیرہ نہ بیچتا، یہ میری زیرہ کوئی خرید لے، کوئی خرید لے زیرہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا 63 سال کی عمر مبارک، اور جب کوفے میں آپ کو خنجر لگا، زخم لگا، تو لوگ بیٹے کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، لیکن جناب شیر خدا مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا حل عطا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا زیر لب ہلکا سا مسکرائے، ادھر دیکھیے گا، اور مسکرا کے پتہ کیا فرمانے لگے؟ کہنے لگے فزت برب الکعبہ، لو بھائی کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ۔ جی آج تو نہیں نا لوگ معجزے مانگتے، آج بھی لوگ کرامتیں اور معجزے، اللہ معاف کرے، جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن آج بھی لوگ، آپ یقین کریں، کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا، پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر، پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں، کیا اس کے اندر خوبی آ گئی؟ مولوی بھی ویسے ہی ہے، صوفی بھی ویسے ہی ہے، لوگ مان نہیں رہے، دو دلیلیں مان نہیں رہے، ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے، کیا فرق آ گیا جی، ویسے ہی ہیں سارے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے، اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا۔ الزام لگا کے گزر جانا اس کا کوئی مطلب؟ سنو اور یاد رکھو، حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہاں اونٹنی کے بطن سے۔ فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں۔ کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے۔ حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی بھی گابن تھی، اس کے پیٹ میں بچہ، اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی، پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھ تو لیا ہی اسے، یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی، ایک دن تم سارے پانی پیو گے، ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی، ایک دن تم سارے
باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے، ایک دن یہ اونٹنی، اور اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ باز نہیں آئے لوگ، باز نہیں آئے، کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے، پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا، یہ صحیح نہیں، یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں تھی، دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، اللہ کی اونٹنی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی، حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، صالح علیہ السلام کی۔ اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا، لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا۔ انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے، کانوں پہ چھریاں لگائیں۔ اونٹنی جب مر گئی، اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلے آئے گے اور جب ان کا زلزلہ آنا ہے، زلزلہ آتا ہے نا، کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، کلمے جاری ہو جاتے۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے، جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے، جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی، ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے، بعد میں بھی نہیں لگی، ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا، سو جاؤ چپ کر کے، لیکن آنکھ لگی۔ موت سے تو ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، موت کا خوف ہے رب کا نہیں۔ زلزلہ آیا، ساری قوم تباہ ہو گئی۔ بتاؤ اگر ناقۃ اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اولیاء اللہ کی ہو، اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے؟ حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی؟ میں درد سے کہتا ہوں، رو کے کہتا ہوں، اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے۔ ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی، اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا، اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی، بیچارے بیمار تھے، اس کے باوجود وہ گئے۔ بوڑھے آدمی جا کے بیٹھیے، بزرگ، اور کتنی مشکل ہے وہاں منا، مزدلفہ، عرفات، طواف زیارت، کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا، طواف وداع کرنا۔ کس کٹھن سے حج کیا، بڑھاپے میں پیسے بھی لگائے، اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ، اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا تو ایک ملا نے اٹھ کے کہہ دیا تو مشرک ہے۔ تو میری روح کانپی، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی؟ اس کی عمر دیکھ، کس بڑھاپے میں کہاں سے چلا کہاں آیا۔ یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا، یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا، یہ مشرک نہیں، یہ مومن ہے، اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں، ساتھ وہ محمد عربی پہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ اتنی بڑی گستاخی کرتے، جو روزہ رسول پہ آیا مشرک ہے۔ میں نے تو مولوی کو صاف صاف کہا تھا، میں نے کہا اگر میں مشرک ہوں تو نکالو، مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے۔ شرم نہیں آتی؟ اپنی زبان کا پاس کرو کچھ۔ اتنا ظلم، اتنی بڑی فرقہ واریت امت میں، اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو، ایک مخصوص فرقے کی تبلیغ کرتے ہو۔ خدا را، تو میں کہہ رہا ہوں ناقۃ اللہ کی بے ادبی پہ عذاب آتا ہے، تو اولیاء اللہ کی بے ادبی میں نہیں آتا؟ داتا صاحب ساری دن کی تبلیغ کرتے رہے، ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا اڈا ہے، تو رب کریم ناراض نہیں ہوتا ان باتوں سے؟ ہمیں خیال کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اس سے، قوم لوط پہ بھی عذاب آیا، ہم جنس پرستی، مرد مردوں سے بدکاری کرتے۔ حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے، یہ کام درست نہیں،
جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے ہیں۔ اب میں کیسے کھول کے بتاؤں، میرے پاس اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے اور کس طرح کر کے لوگ، میں تو روتا رہتا ہوں داڑھی کا۔ لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات، پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات، تو میں روتا ہوں۔ اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں ہے، اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے۔ اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح عورت کے ساتھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر منا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول گیا۔ اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا۔ کیسے اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے، ہم کسی اور کو کیا پیغام دیں؟ وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں، قوم لوط پر عذاب آیا۔ صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں، میں نے گجرانوالہ کی سڑکوں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سرے عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور کوئی روکنے والا نہیں، شغل ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، اور سامنے عورتیں بھی ہیں، سب ہو رہا ہے۔ کتنی تکلیف کی بات۔ حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ حضرت نوح نے سمجھایا، فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا۔ لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے۔ پھر پتھر برسے اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا۔ اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آئے، اس لیے کہ بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، رو رو کے چیخے مار مار روئے۔ شب قدر آئی تو پھر چیخے ماری، ساری رات روئے۔ تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں سویرے بدلنے کا، دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناپ تول میں کمی، پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو وہ فوڈ کے اسپیشلی لوگ تمہیں لکھا تھا مہربانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو، مرچ میں کیری تو نہ ملاؤ اینٹوں کی، وہ تو بیمار کرتی ہے، وہ تو خون کی آنتوں کو روک دیتی ہے۔ وہ کہنے لگا، اور وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے، وہ ملا لو۔ خدا را اس قوم پہ رحم کرو، مہربانی۔ ایک دوست ہے ہمارے، میں وزیر آباد میں ان کے گھر بیٹھا تھا تو ایک میڈیکل، میرا کسی شخص پہ اعتراض کرنے کا میں مجموعی بات کرتا ہوں۔ میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ فضل کرے سچ مچ کے نیک ہیں، اچھے لوگ۔ تو بچے کا میڈیکل سٹور ہے، تو والد بیمار ہو گیا، تو کہتا ہے ابا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈرپ لگنی ہے، تو سگے باپ کو ڈرپ لگانے لگا۔ تو باپ کیا کہتا ہے پتر تیری مہربانی مینوں کوئی اصلی لائی، وہ نہ لائی جڑی لوکاں نوں لانے۔ اب وہ پیار سے سنا رہا ہے بات۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا، ڈوب مرنے کا مقام، کہ جس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے، اصلی نہ ملے دوائی بھی، اور پھر وہ قوم کہے کہ ہم نے تو پورے روزے رکھے، ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا، دوائی بھی اصل نہ ملے۔ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بتا عذاب کس طرح کا بھیجا، شدید گرمی ہوئی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، سارے آمین کہہ دیا۔ دیکھیں کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ شدید گرمی کی لہر آئی، باہر اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے،
جس طرح سورج کی شعائیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی، اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا، اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے۔ جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے۔ حضرت داؤد کی قوم بھی تباہ ہوئی۔ جرم کیا تھا؟ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے۔ حکم ہے نا مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے۔ میرا خیال ہے مسلمان تو فٹافٹ آ جاتے ہیں، سارے پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں۔ ہلکا ہلکا بول رہے ہیں آپ، کیوں نہیں پہنچتے؟ اگر حضرت سیدنا، اور پتہ انہیں صلاح کیا ملی؟ اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کرنی ہے، کام نہیں کرنا، وقت نہیں ہے کام کا۔ انہوں نے مچھلیاں پکڑی، 12,000 لوگ تھے۔ پتہ ہے مالک نے صلاح کیا دی؟ بندر بنا دیا اللہ کریم۔ قرآن مجید کا پہلا سپارہ پڑھے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا، بعد والوں کے لیے بھی عبرت، نشان عبرت بنا دی۔ بندر بن گئے، اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چومتے تھے، روتے تھے۔ 3 دن بندر بن کے زندہ رہے، پھر اللہ نے سب کو اجتماعی موت دے دی۔ تو اگر مسلمان سے اللہ کہے کہ نماز کے ٹائم کاروبار نہیں، جمعے کے ٹائم کاروبار ہے، تو مسلمان کہتا ہے نہیں مجھے مہلت ملی ہوئی ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب بچے ڈیوٹی لگاتے، ہاں 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 عذاب آتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے یہ منظر، اس وقت پتہ چلتا ہے جب بچے کسی ملازم 6,000 کی ڈیوٹی لگاتے، کہتے ہیں ابے کا دھیان رکھنا، ہم دکان پہ بیٹھنے لگے۔ پھر اسے سمجھ آتی ہے اگر میں نماز کے ٹائم مسجد میں ہوتا تو آج میری اولاد میری خدمت میں ہوتی۔ میں نماز کے ٹائم مسجد نہیں گیا تو بچوں نے 6,000 کا ملازم بٹھایا ہے، ابا جی کا خیال رکھ، ایک نرس بلائی ہے، تو خیال رکھ۔ کدھر ہوتے ہیں مسلمان نماز کے ٹائم؟ نوکر اس دا سب جگ ہویا، او سلطان جہاں دا نوری بدن مبارک اسے دا سرور شاہ شاہداں نوری بدن مبارک اسے دا سرور شاہ شاہداں آدم جن ملائکے حورا سب تو فیل اونا دی او سلطان نبیاں دا ہویا ہر ایک چیز اونا دے او سلطان نبیاں دا ہویا ہر ایک چیز اونا دے آدم جے نہ ہویا
جہاں اسے نبی کہایا عنبر درتی دوزخ جنت خاطر اسے دی پایا عنبر درتی دوزخ جنت خاطر اسے دی پایا محتر نو سلیمان تے جنڈا اس دا چاندے اس عزیز اگے ہوئے اس عزیز اگے ہو بردے یوسف جے وکاندے اس عزیز اگے ہو بردے یوسف جے وکاندے سب صفاتاں تھی صفت وڈیری ہویا فضل حضوراں صفت مبارک پاک نبی دے نوروں کھلی عالی صفت مبارک پاک نبی دے نوروں اول آخر تے کے جنادا شان نہ تھیندا صلی اللہ علیہ وسلم دہن حبیب اجے صلی اللہ علیہ وسلم دہن حبیب اجے جس چیزیں تے ہاتھ لگاوے خیر تے برکت پاوے
اپنیاں انگلاں پاکاں وچوں تسیاں جل پلاوے اپنیاں انگلاں پاکاں وچوں تسیاں جل پلاوے